السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈپلومہ امام بخاری رحمہ اللہ میں آج کا پہلا لیکچر، پہلا درس اس موضوع پر ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور اصطلاحات حدیث۔ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے ہی سب کام ہوتے ہیں، ورنہ انسان بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی امام بخاری رحمہ اللہ سے بہت زیادہ محبت اللہ رب العالمین نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اور اس محبت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ایک بہت ہی اہم باب ہے امام بخاری رحمہ اللہ اور اصطلاحات حدیث کا۔ اس نیت اور عزم کے تحت یہ ہم نے کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری رحمہ اللہ کو مرتب کیا، تھوڑی بہت محنت کی اور اسے نشر کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا علوم حدیث امام بخاری کے الفاظ سے ہم اکٹھا کریں، اور ایسے ہی کیا۔ جب ہم نے اس موضوع پر غور و فکر کیا، منتشر فوائد کو جمع کیا، تو ہمیں بہت کچھ ملا۔ الحمدللہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر میدان میں بہت زیادہ باریکی سے کام لینے والے تھے۔ جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے ترک حدیث، متون حدیث، علل حدیث پر، فقہ حدیث پر، استنباط مسائل پر، استخراج پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑی زیادہ باریکیاں ملتی ہیں۔ انسان عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمال ذہانت و فطانت امام بخاری رحمہ اللہ کو عطا فرمائی تھی۔ بیعینی ہی جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے علوم حدیث پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ویسے ہی ہمیں علوم حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کی بڑی زیادہ باریک بینی، بڑا زیادہ اجتہاد، بڑی زیادہ جستجو ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باب سے مراد یہ ہماری کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری، یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے طلبہ علوم حدیث کے لیے۔ میرے ناقص مطالعہ میں جو بھی عرب و عجم کے شیوخ ہمارے روابط میں ہیں، میری تھوڑی بہت تحقیق میں آج تک امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب سے علوم حدیث اس طرح ترتیب شدہ نہیں تھا۔ ہاں، جو کام ہوئے وہ بھی ہمارے مطالعہ میں ہے۔ ایک صاحب نے صحیح بخاری سے علوم حدیث کے ابواب اور احادیث کو جمع کیا، ہمارے مطالعہ میں ہے، اس سے بھی ہم نے فائدہ لیا۔ کچھ عرب شیوخ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک اصطلاحات، مثلا ایک رسالہ ہمیں ملا فیہ نظر پر، امام بخاری رحمہ اللہ نے جن راویوں پر کہا ہے فیہ نظر، اس پر بحث ہے، دراسہ ہے، تحقیق ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اسی طرح جن راویوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا سقطوا علیہ، اس پر بھی دراسہ ہے، ایک اس اصطلاح پر بھی۔ اس طرح منکر الحدیث پر بھی دراسہ ہمیں ملا عربی زبان میں، اس طرح اور بھی کچھ اصطلاحات پر الگ الگ ہمیں 3-4 دراسے ملے، الحمدللہ، جزاہم اللہ خیرہ۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے تمام علوم حدیث، تمام کتابوں میں جو منتشر تھا، جو بحوث، جیسے امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی علوم الحدیث ہے، جیسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی علوم حدیث پر کتابیں ہیں، دیگر محدثین جنہوں نے لکھا کتب پر کتب علوم حدیث لکھی، تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام کتابوں میں جو بھی علوم حدیث کی بحوث منتشر ہیں ان کو جمع کر دیا جائے۔ الحمدللہ اگر ہماری اس کتاب سے 1% بھی ایک شخص کو بھی فائدہ مل گیا اور اللہ رب العالمین نے اس عمل کو قبول کر لیا، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کو قبول فرمائے۔ تو اس میں غوطہ لگانے کی ضرورت ہے، یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو میرے پاس طاقت نہیں کہ میں الفاظ میں کیسے بیان کروں۔ ہاں، کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز اپنے فائدہ کے لیے، آپ احباب کے فائدہ کے لیے، شاید اس میں کوئی خیر کی بات ہو جو مجھے اور آپ کو فائدہ دے جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں تقریباً، لفظ تقریباً کو یاد رکھا جائے، تقریباً تمام اصطلاحات حدیث کو زیر بحث لایا ہے۔ آپ مقدمہ ابن صلاح اٹھا لیں، آپ سر نقبہ اٹھا لیں، فہرست دیکھیں، یا کوئی بھی دیگر اور کتاب محدثین کے سلف خلف بھی دیکھیں، جو ان میں بحوث ہیں، اصطلاحات ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں میں کہیں اشارتاً، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں مختصر انداز میں، کہیں صرف الفاظ کو ہی لکھا، اصطلاحات حدیث کے الفاظ کو ہی لکھا۔
تو مختلف انداز میں ہمیں تقریباً تمام اصطلاحات ملی ہیں تقریباً، ہاں کچھ نہیں ملی۔ تو آج کے مجلس میں میں ان اصطلاحات کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات جو میں نے پیش کی ہے اس پر دلیل میں پیش کر سکوں اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں علوم حدیث کے تقریباً تمام مسائل پر خود بحث کی ہے، اشارتاً کنایتاً تفصیل کے ساتھ مختصر انداز میں کسی نہ کسی طرح کی ہے۔ اور بعض وہ بھی علوم حدیث کے مسائل ایسے بھی ہمیں ملے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی مثالوں سے، حکموں سے، جو اخذ کیا ہے محدثین نے، جو دوسرے محدثین نے اخذ کیا ہے، وہ تو ہماری کتاب کا موضوع ہے ہی نہیں، وہ ہماری اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، ان کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے علوم حدیث اور آپ کے منہج صحیح بخاری اور دیگر منہج پر جو محدثین نے بحث کی ہے، بحوث کی ہے اپنی کتابوں میں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے علوم حدیث جو منتشر تھا اس کو جمع کیا جائے تاکہ طلبہ علوم حدیث کے اندر ایک نیا جہان پیدا ہو، ایک نئی تمنا پیدا ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کتب سے علوم حدیث جو منتشر تھا وہ بھی بندہ نچیت ابن بشیر اور ان کے بھائی اور شاگرد عبد المحمد نعیم صاحب ان دونوں نے اس کو جمع کر دیا ہے، امام بخاری کا علوم حدیث پڑھا جائے تاکہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج کو سمجھ سکیں۔ یہاں پر ایک اور تنبیہ اور فائدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو میرے ذہن میں تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سمندر ہے، دریا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس پر مزید دراسہ کریں گے، اس اپنی کتاب کی شرح خود لکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اگر زندگی نے مہلت نہ دی تو انشاءاللہ آپ میں سے علماء شیوخ محدثین میں سے انشاءاللہ اس مبارک کتاب پر دراسے لکھے جائیں گے اور اس کی شروحات لکھی جائیں گی، انہی چیزوں کا دیگر کبار محدثین کی اصطلاحات سے تقابل کیا جائے گا۔ یہ یعنی ایک لمبا میدان ہے، اللہ توفیق دے، ہمارے اگلے پروجیکٹ میں ہم اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، امام بخاری رحمہ اللہ اور اصطلاحات حدیث۔ الحدیث صحیح، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح حدیث پر مختلف الفاظ میں اپنی کتابوں میں حکم لگایا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ کہیں فرمایا الحدیث صحیح، کئی ایک حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ کی حکم لگایا ہے، اور کہیں فرمایا اذا ثبت الخبر، یہ بھی یعنی خبر کا جب خبر ثابت ہو جائے تو ثابت الخبر کا لفظ بھی امام بخاری صاحب نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح والحدیث صحیح ھذا ہوا، اللہ اکبر، والحدیث صحیح ھذا ہوا، یہ بھی اصطلاح امام بخاری صاحب نے استعمال کی ہے۔ اسی طرح ہمیں مزید کے ایک حوالے ملے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض احادیث کو کہا ہوا عندی صحیح، ہوا عندی صحیح بھی استعمال کیا، اور ہوا حدیث صحیح، یہ بھی جملہ امام بخاری صاحب نے استعمال کیا ہے، ہوا حدیث صحیح۔ اسی طرح فی المسح صحیح، یعنی جس مسئلہ میں حدیث ہے اس مسئلے کا ذکر کر کے لفظ صحیح استعمال کیا، مثلا فی المسح صحیح۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو کہا ہوا صحیح۔ یہ چند چیزیں ہم نے اپنی کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری کے صفحہ نمبر 14، 15 اور 16 میں ان پر باہر والا ہم نے بات کی ہے۔ حوالوں کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہم انشاءاللہ اس کتاب کا یہ جو آج کے سبق کا حصہ ہوگا اس کو ہم ادھر بھیج رہے ہیں کلاس روم کے اندر، اور یہ کتاب عام دستیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ کتاب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں تمام آپ احباب کو یہ کتاب تحفہ بھیجوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ قبول فرمائے۔ یہ جو چند اصطلاحات اور لفظ امام بخاری رحمہ اللہ کے میں نے بیان کیے ہیں، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ہی لفظ نہیں بلکہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مزید اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کا نام الجامع المسند الصحیح، الجامع المسند الصحیح، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ المسند الصحیح بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اپنی مبارک کتاب کا نام ہی رکھا المسند الصحیح الی آخرہ۔ اسی طرح الکتاب احفظ عند اہل العلم، یعنی کتاب محدثین کے ہاں، اہل علم کے ہاں یہ زیادہ حفظ پر دلالت کرتی ہے، زیادہ حفاظت اور محفوظ ہونے پر دلالت کرتی ہے کتاب لکھ لینا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی اصطلاح استعمال کی ہے وما قال فیہ حدثنا یحتمل، اسی طرح باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او وانبانا، یعنی حدثنا اخبرنا انبانا، یہ امام بخاری صاحب نے ان مسائل پر بھی بحث کی ہے۔ العدالہ، باب تعدیل کم یجوز، باب تعدیل النساء بعضهن بعضا، من احفظ من رأیت، من احفظ من رأیت، اسی طرح اصح الاسانید، اصح الاسانید، وما روى مالک النافع اصح الاحادیث،
असह रिवायात वल अव्वल असह वहादा असह। इन लफ्ज़ों पे गौर करें जो मैंने शुरू में तमहीद बांधी, उस पर इनको कियास करें। असहुल अहादीस असहु रिवायात वल अव्वल असहु वहादा असहु वमा रवा अन शामियीन फहुवा असहु व हदीस साबित असहु व हदीस हारिस असहु। यानी असहु का इस्तेमाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किस कदर बारीक बीनी के साथ मुख्तलिफ अंदाज में इसको इस्तेमाल किया है अपनी कुतुब में। हर चीज़ के हवाले हमने अपनी किताब उलूमुल हदीस इंदल इमाम बुखारी में लिख दिए हैं, इबारतें भी लिख दी हैं बाहवाला। हसन हसन हदीस, सही हदीस, हसन हदीस, हसन पर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस इस्तिलाह को भी इस्तेमाल किया है। अभी मैं काफ़ी चीज़, हाँ, मसलन अल क़िराअतु वल अर्ज़ु अलल मुहद्दिस, अल क़िराअ वल अर्ज़, मुहद्दिस पर पेश करना हदीस को, उस पर पढ़ना। बाब मा युज़करु फिल मुनाबला, मुनाबला उसूल हदीस का मसला है, इमाम बुखारी साहब ने बाब कायम किया है। बाब मा युज़करु फिल मुनाबला व किताब अहलिल इल्म बिल इल्म लल बुल्दान। अल्लाहु अकबर। बाबुन अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। अल्लाहु अकबर। बाबुल फ़हमी फिल इल्म। बाबु मता यसिहु समाउ सगीर। बाबु रफ़िल इल्मि व ज़ुहूरिल जहल। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा बाब किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो काम किए वो मैं छोड़ रहा हूँ। किताबुल इतिसाम बिल किताबि व सुन्नह। अल्लाहु अकबर। इस्तिलाहात हदीस का बड़ा ही अहम मसला, अल इतिसाम बिल किताबि व सुन्नह, अल इतिसाम बिल किताबि व सुन्नह, किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। अल किताब अस सुन्नह। अल्लाहु अकबर। किताब से मुराद कुरान करीम, सुन्नह से मुराद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवामिउल कलिम। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु बिजवामिउल कलिम। बाबुल इक्तिदा बिसुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इक्तिदा करना। बाबुल इक्तिदा बि अफ़आलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफ़आलुन नबी उसूल हदीस का मसला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़आल। अल्लाहु अकबर। बिदअत के हवाले से बाबु इस्मि मन आवा मुहदिसन। बाबु मा युज़करु मिन ज़म्मिर राई व तकल्लुफ़िल क़ियास, राय की मज़म्मत और क़ियास के तकल्लुफ़ के मकरूह होने का बयान। अल्लाहु अकबर। बाबु मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसअलु मिम्मा लम युनज़ल अलैहि अल वहयु फयक़ूल ला अदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औ लम युजिब हत्ता युनज़ल अलैहि अल वहयु व लम यकुल बिरायिन वला बिक़ियास। ये बहुत अहम मसला। हुज्जत हदीस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक ने दो ने एक मुस्तकिल किताब किताबुल इतिसाम बिल किताबि व सुन्नह कायम की, उसमें बेशुमार हुज्जत हदीस पर अबवाब कायम किए। अल्लाहु अकबर। चंद मैंने बयान कर दिए, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। आगे इस्तिलाहात की तरफ हम आते हैं। अखबारुल आहाद। अल्लाहु अकबर। अखबारुल आहाद उसूल हदीस का कितना मसला है। बाबु खबरिल मरअतिल वाहिदा। सुभान अल्लाह। ये जो अभी तक जो मैंने इस्तिलाहात लफ्ज़ बोले हैं, ये सारी हमारे पहले बाब, किताब के पहले बाब अल हदीस सही के तहत हैं। आगे नया उन्वान है अल हदीस ज़ईफ़। अल हदीस ज़ईफ़ के हवाले से सबसे पहला बाब, पहला उन्वान बाब इस्मि मन कज़ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने के गुनाह का बयान। मौजू रिवायात की तरदीद उसूल हदीस का मसला। मजहूल, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कई रावियों को अपनी किताबों में मजहूल कहा है। युदल्लिसु, कई रावियों को इमाम बुखारी साहब ने लफ्ज़ युदल्लिसु, ये तदलीस किया करता था, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और बाद रावियों को मा अक़ल्ला तदलीसा, इसकी तदलीस किस कदर कम है। मा अक़ल्ला तदलीसा ला युदल्लिसु अक्सर तदलीसा मिनहु। मुझे हमें अल्लाह की तौफीक से ये चार लफ्ज़ मिले हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताबों से। पहला युदल्लिसु, मा अक़ल्ला तदलीसा ला युदल्लिसु अक्सर तदलीसा मिनहु, या अक्सर, हाँ, यानी कि चार लफ्ज़। इसमें भी बहुत बड़ी नसीहत है, इबरत है उन तलबा उलूम हदीस के लिए जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उलूम हदीस के इस्तिलाहात हदीस के मनहज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बहुत ही ज़्यादा बारीक बीन थे। युदल्लिसु बाद को कहा और बाद को मा अक़ल्ला तदलीसाहु कहा। अक़ल्ला, मा अक़ल्ला, इसकी तदलीस किस कदर कम है। तो ये था इमाम बुखारी साहब का मनहज। इसमें तफसीलात आगे हम शेयर कर रहे हैं अगले दुरूस में। आगे मतरूकुन ला नुकव्वीही। अल्लाहु अकबर। मतरूकुन ला नुकव्वीही, इसमें भी बहुत बड़ा कायदा है, फ़ायदा है। आगे हम इस पर शरह कर रहे हैं। मतरूकुन ला नुकव्वीही, ये हमारे लफ्ज़ नहीं है, ये इमाम बुखारी साहब के लफ्ज़ हैं। ला अरवी अन्हु लम यसिह हदीसु वला यसिह हदीसु, लम यसिह अन्हु लम यसिह फीही वलम यसिह इस्नादु
ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا ولا يصح فيه ولا يصح هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه ولا أراه يصح ولم يصح الحديث. لو جی یعنی لا يصح لم يصح اس کے حوالہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے زیادہ الفاظ کو استعمال کیا معمولی اختلاف کے ساتھ. ولا أراه يصح آگے مرسل پر دیکھیں. مرسل لا يصح وهذا مرسل لا يحتج به مرسل وهذا أصح بإرسال والمرسل أصح والأول أصح بإرسال. یہ ہمیں ارسال اور مرسل پر امام بخاری رحمہ اللہ کی اصطلاحات ملی، حکم ملے. پھر آگے فيه نظر وهم ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا ولا يعلم له سماع من الأحنف تعرف حفظه وتنكر وكتابه أساه. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اصول حدیث کا. والذي قال يتوضأ أساه اختلط تغير بآخره یہ دونوں لفظ امام بخاری صاحب نے استعمال کیے اپنی کتابوں میں. وزیادۃ مقبولۃ اذا ثبتت یہ بڑا اہم مسئلہ سکہ کی زیادتی قبول ہے کہ نہیں قبول. امام بخاری صاحب کے لفظوں پہ غور کریں. وزیادۃ مقبولۃ اذا ثبتت اس میں بھی انشاءاللہ آگے ہم دراسہ کریں گے. مختلف الحدیث یہ چند چیزیں جو ضعیف حدیث کے تحت ہم نے ان کو جمع کیا. باہ والا اصل بحوث ہماری کتاب میں باہ والا درج ہیں. ان کو پڑھا جائے، دراسہ کیا جائے، تحقیق کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ کی آراء کے ساتھ دیگر محدثین جو کبار ائمہ سلف تھے ان کی بحوث کا امام بخاری صاحب کے ساتھ مقارنہ کیا جائے. آگے باب ہے اصطلاحات کا. احادیث متقاربہ احادیث الکوفیین هذه مناکیر اہل الحدیث. اضطراب الامام ثبت صدوق خطأ صدوق فی الحدیث فی اسناده نظر فی حفظه نظر فیہ نظر. توجہ کریں. فی اسناده نظر فی حفظه نظر فیہ نظر هذا حدیث فیہ نظر فیہ ما نظر فیہ نظر فی اسنادی فیہ نظر فی حدیث ولا یصح حدیث فی حدیث نظر. یعنی فیہ نظر کا استعمال کس انداز میں کتنی باریک بینی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا. سب پر ایک حکم نہیں لگایا بلکہ جو حکم بنتا تھا وہی حکم لگایا. فی اسناده نظر فی حفظه نظر فیہ نظر هذا حدیث فیہ نظر فیہ ما نظر فیہ نظر فی اسنادی فیہ نظر فی حدیث ولا یصح حدیث فی حدیث نظر. پھر آگے فی حدیث نظر فی ابراہیم نظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. صاحب بصیرت طلبہ کے لیے اس میں بہت بڑے بڑے اسباق ہیں. اس لیے ہم نے علوم الحدیث عند امام البخاری کے مقدمہ میں نے لکھا کہ یہ کتاب اس لائق ہے آپ اپنے بڑے شیخ الحدیث بڑے استاد بڑے محدث کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کا ایک ایک لفظ سمجھیں. اس کو سمجھ کر بڑے شیوخ سے پڑھا جائے تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں پر جو علوم حدیث کی بحوث کی ہیں ان کا حقیقی معنوں میں آپ کو دراسہ ہو سکے، ان کی سمجھ آ سکے. اللہ اکبر. یہ ہمارا چھوٹا سا ڈپلوما یہ تو ایک بہانہ ہے. یہ تو ایک بہانہ ہے. اصلاً اپنے آپ کو آپ احباب کو امام بخاری رحمہ اللہ کے بہت مضبوط ترین منہج علوم حدیث کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. امام بخاری کی اس فن میں اتنی باریک بھی نہیں، اتنا اجتہاد، اتنا مضبوط موقف یہ آپ تک اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک کے دل میں میری ان باتوں سے کچھ سمجھ آ جائے اور اس کے دل کے اندر قرآن و سنت کی محبت بیٹھ جائے، محدثین کی محبت بیٹھ جائے، امام بخاری رحمہ اللہ کی محبت بیٹھ جائے اور وہ اپنا جینا مرنا قرآن و سنت کو بنا لے. قرآن و سنت کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا لکھنا نشر کرنا یہ بنا لے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آمین. بہرحال آگے لا یتابع یہ لفظ اسی طرح لا یتابع فی رفعہ یہ بھی امام بخاری صاحب نے استعمال کیا. لا یحتجون بحدیث لا يعرف صحیح حدیث من سقیم ولا يدرى صحیح حدیثه من سقیم وكل رجل لا اعرف صحیح حدیث من سقیم لا اروی عنه ولا اكتب حدیثه. سبحان اللہ. علوم حدیث کے اصول ولا تقوم به الحجہ وهذا مدخول لم يثبت. مدخول یہ بھی علوم حدیث کا ایک مسئلہ ہے. ادخال کے ساتھ محدثین نے یا مدخول کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے. اس پر ایک کتاب بھی آ چکی ہے جدہ کے محدث نے لکھی ہے. آگے وهذا ما مما يدل على هذه الاحاديث ان ليس لها اصول ولا يثبت له اسناد ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح وتابع عبد العزيز بن ابان والواقدي يحيى بن يمان على وهم. ان دو راویوں نے یحییٰ بن یمان کی مطابقت کی ہے اس کے وہم پر. یہ بڑا زبردست علل کا مسئلہ ہے. وہم کی مطابقت کی ہے. سبحان اللہ. ایک نے وہم کیا ہے تو دو نے بھی اس کے وہم پر اس کی مطابقت کی ہے. ایک بڑا مسئلہ ہے اصول حدیث کا.
रवा अन मूसा बिन उबैदा ज़ुइफ़ा लिज़ालिका, फलां रावी ने मूसा बिन उबैदा से बयान किया, इसी वजह से उसको ज़ईफ़ करार दिया गया। लम यसबुत हदीसु ला यसबुतु ला यकादु युताबउ फी हदीसी हाज़ा हदीसुन लम युताबा अलैहि हाज़ा ला यसिहु इंदी वला युताबउ अलैहि। ये यहाँ पर मुताबात पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कितने ज़्यादा अंदाज में मुताबात का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इतनी बारीक बीनी से इमाम बुखारी सब काम लेते थे। मुनकर, सुभान अल्लाह, हुवा हदीसुन मुनकरुन। इसी तरह फी हदीसिहिम मनाकिर वज़्तिराब, इंदहु मनाकिर फी हदीसिही मनाकिर। इन लफ्ज़ों में भी जब हम गौर करेंगे इसमें बहुत कुछ हमें चीज़ें मिलेंगी। इज़्तिराब का भी इमाम बुखारी ने जिक्र किया, इसका मसला। रजुलुन लम यकुन बिज़ाका अजाइब, अजाइब लम यारिफ हुआ कसीरुल गलत। लो जी, लम यारिफ का भी इस्तेमाल किया, पीछे मजहूल का भी जिक्र किया। हुआ कसीरुल गलत, वो ज़्यादा गलतियाँ करता था, ज़्यादा गलतियाँ करने वाला था। कसीरुल गलत, कलील और कसीर। ला आरिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजही, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी साहब ने काफ़ी ज़्यादा हदीस पर ये अपना दरासा पेश किया। ला आरिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजही वजअल यतअज्जब मिन्हु ला आरिफुहु मिन हदीस गैरी अल मुदरज, मुदरज अल महफूज लम यस्मा लम यतबय्यन समाउहु मिन ज़ैद मुकारिबुल हदीस अल मक़लूब मुनकरुल हदीस अहदीस मनाकिर मुनकरुल हदीस ला अना ला अरवी अन्हु शय्यन अल मुहद्दिस यजीऊन बिल हदीस अला वजही व हुवा यहतमिलु युखालिफुन नास। यहाँ तक उसूल हदीस की मुख्तलिफ इस्तिलाहात जो हमने जमा की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताबों से, बाद मिसालें हैं, बाद की तरफ इमाम बुखारी साहब ने इशारा किया है, बाद पर तफसील लिखी है, वो सारी हमने यहाँ पे जमा की हैं। हमारी किताब का आखिरी बाब अल अहादीसुल मालूला, ये तीसरा बाब है, तो इसको हमने फ़िक़ही तरतीब से जमा किया है। मसलन किताबुल ईमान, किताबुत तहारा, किताबुस सलाह इला आखिरिही, ताकि किताबुत तहारा में वो रिवायात जिनको इमाम बुखारी साहब ने मालूल करार दिया है उनको पढ़ा जाए, दीगर मुहद्दिसीन का दरासा किया जाए। अल्लाहु अकबर। ये हमारे अभी जो सब चल रहा है इमाम बुखारी और इस्तिलाहात हदीस, उसका इनसे तल्लुक़ नहीं है। ये हर हदीस पर इमाम बुखारी साहब ने इल्लत, अलग अलग इल्लत बयान की हैं, और इल्लत पर जब हमारा दर्स होगा उसमें हम तफसीलात जिक्र करेंगे। तो ये आज की मजलिस है, इसमें जो मैं समझाना चाहता था, उम्मीद है कुछ ना कुछ समझा सका हूँ। आप मुझसे भी माशाल्लाह ज़्यादा ज़हीन फ़तीन हैं, ज़्यादा साहिब मुताला हैं, साहिब बसीरत हैं। आप खुद इन बातों पर गौर करें, अल्लाहु अकबर, खुद इन बातों पर गौर करें, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने वाली हैं। तो आज की मजलिस में एक मुख्तसर अंदाज में हमने कुछ ना कुछ बयान कर दिया है। हाँ, इन चीज़ों की तफसीलात हमारे अगले दुरूस में इंशाअल्लाह आएंगी, और ये हमारी क्लास हर इतवार को हम ये इसी तरीक़ा के साथ जो आज तरीक़ा इख्तियार किया है रिकॉर्डिंग करके हम भेजा करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मुल्कों से अहबाब इसमें जमा हैं। किसी का वक्त कुछ है, किसी का वक्त कुछ है, ज़ूम वगैरह पर क्लास भी शुरू कर लेते तो चंद आते चंद सफ़र पर होते, इस तरह सारे अहबाब जब फ्री होंगे वो सबक सुनेंगे। अब इसको सुने, जो समझ ना लगे सवाल करें, इन चीज़ों को लिखें, अल्लाह ताला तौफीक दे, ये किताब हासिल करें, फिर असल बहूस पढ़ें, पूरा हफ्ता है पढ़ें। जहाँ समझ ना लगे आपके मुतल्लिका जो किबार शयूख हैं आपके करीब, उनसे ये चीज़ें पढ़ें, सीखें, और हमसे भी रब्ता रखें, सीखें हमसे चीज़ें जो अल्लाह ने तौफीक दी, हम आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। बारकल्लाहु फीकुम।